کیا خیبر پختونخوا کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے؟ وہاں تو سب سے بڑی جماعت ہے اور میرے خیال میں 80% شاید ان کے دیکھیں کے پی کے میں حکومت بھی تحریک انصاف ہے اور اپوزیشن بھی تحریک انصاف ہے. اپوزیشن بھی تحریک انصاف اپوزیشن بھی تحریک انصاف ہے نا. مجھے ایک بات بتائیں, علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے کے, ان کی اپوزیشن کیا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کر رہی ہے؟ کیا اے این پی کر رہی ہے؟ کیا نون لیگ کر رہی ہے کے پی کے کی؟ بھائی ان کی اپوزیشن بھی ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں نا, ان کے اپنے لوگ ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں, وہ ان کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں, وہ ان کے اوپر بات کرتے ہیں. میں کے پی کے کیونکہ بہت زیادہ جاتا ہوں, ٹریول کرتا ہوں, میں نے ایک چیز کے پی کے میں دیکھی ہے کہ کے پی کے میں جو اپوزیشن ہے وہ بھی پی ٹی آئی خود ہے. یعنی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کے پی کے میں تو وہاں بھی پی ٹی آئی کے ہی لوگ پہنچتے ہیں, اپوزیشن نہیں پہنچتی. وہ اپوزیشن پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ اپوزیشن علی امین گنڈا پور کی ہے؟ دیکھیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے, لیکن وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک سینٹیمنٹس حکومت کے اگینسٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی کیپچر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو 2 وزیروں کے استعفے کا معاملہ تھا, یہ دیا گیا, دلوایا گیا, لیا گیا, یہ کیوں؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے ان دونوں کو یہ کہا کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ میں آپ کو ہٹا دوں, مجھے عمران خان نے کہا کہ میں آپ سے استعفے لے لوں اور آپ کو وزارتوں سے فارغ کر دوں, لیکن ان دونوں کو کہا ٹھیک ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو فارغ نہ کروں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے محکمے چینج کر دوں. انہوں نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ, یہ ہمارے استعفے ہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو ہٹا دو تو پھر یہ استعفے پڑے. اب ان کا پوائنٹ آف ویو, میری ان سے بات نہیں ہوئی لیکن ان کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب پتہ نہیں انہوں نے عمران خان کو ایسا کیا جا کر کہا. عمران خان نے یہ کہا ہے آپ کی اطلاع کے مطابق؟ دیکھیں ہمارے پاس عمران خان کی بات جس کو ہم قابل اعتماد قابل بھروسہ سمجھتے ہیں وہ بات ہے جو علیمہ خانم آگے کرتی ہیں. علیمہ خانم نے تو ایسی کوئی بات ابھی تک اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ معاملہ ہی آج بنا ہے. تو اب اگر ان کی کل جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے تو وہ ضرور عمران خان سے پوچھیں گی, عمران خان بتا دیں گے. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جا کہا ہو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ 2 منسٹر مجھے نہیں کرنے دیں. کچھ اطلاعات یہ بھی تو چلی نا سوشل میڈیا پہ, وہ کہا گیا کہ علی امین نے کہا, آپ جلسے میں گئے تھے شاید, جی تو جلسے میں جوتے بھی اچھالے گئے جب علی امین صاحب مائک پر رائس پر پہنچے, ایسا ہوا تھا نا؟ بالکل ہوا تھا. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ جو میرے خلاف جو جلسے میں جوتے اچھالے گئے, جوتے دکھائے گئے, وہ ان 2 لوگوں نے کی کارستانی ہے, ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان یو ڈینائی کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب, لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب اس پہ بہت خوش ہوئے ہیں. عمران خان صاحب اس پہ بہت خوش ہوئے ہیں. کس پہ؟ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف احتجاج ہوا ہے, عمران خان صاحب اس پہ خوش ہوئے ہیں. بلکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں, کتنے مہینوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ آگے نکل گئے, آپ لوگ پیچھے رہ گئے. یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو کل کیا نا. میں نے تو جس دن میں جلسے میں گیا, اور وہ آپ اگر اس کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, جے کے پوائنٹ کے نام سے جہانگیر خان ہے جن کا یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے میرا انٹرویو کیا وہاں پہ. جب میں جلسہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں تو میں نے اس انٹرویو میں ان کو یہ بات کی. میں نے ان کو 3 باتیں اس میں بتائیں. میں نے ایک بات اس میں یہ بتائی کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہا ہے کہ عوام آگے نکل گئی ہے, تم لوگ پیچھے رہ گئے ہو. دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنی بہنوں کو کہا کہ جا کے ان کو بتا دو کہ تم لوگ اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہو. تیسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو جا کے بتا دو کہ میں باہر آ کے تمہیں ٹکٹ دینا بھی چاہوں گا تو لوگ مجھے ٹکٹ نہیں دینے دیں گے. ٹھیک ہے, بلکہ عمران خان What is meant by this کہ لوگ آگے نکل گئے, قیادت پیچھے رہ گئے, ہاں یہ بہت بات چل رہی ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ لوگ مزاحمت چاہتے ہیں اور پارٹی کے لیڈرز مزاحمت کرنے کو تیار نہیں ہیں. And what is meant by that مزاحمت؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں, آنا چاہتے ہیں اور قیادت نہیں آنے دے رہی. ٹھیک ہے, اس میں دو یہ تو آپ کا اوپینین. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کا مطلب یہ کہ اداروں کو گالی دو, فوج کو گالی دو, اسٹیبلشمنٹ کو برا کہو, نام لے کے برا کہو. عمران خان تو اس طرح کی مزاحمت چاہتے ہیں نا. دیکھیں ایک ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں براہ راست فوج کی قیادت کا ذکر ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور عمران خان اس میں کہتے بھی ہیں کہ آپ اس کو ری ٹویٹ کریں. اچھا ایک اب جہاں پہ نا عمران خان صاحب کا نا ایک اختلاف ہے اپنی پارٹی کے ساتھ. جو باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے نا وہ کیا سمجھتی ہے, یعنی آپ وہ پبلکلی تو کبھی بھی آگے بات نہیں کہیں گے, لیکن آپ کبھی پی ٹی آئی کے جو لوگ جو عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے, جب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی توقعات رکھی ہوئی تھیں کہ جی یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, وہ کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کی ڈیل ہوئی, جو امریکہ کے پاکستان اتنا قریب آ گیا, وہ کہتے ہیں امریکہ سے بھی کچھ نہیں ہوا, سعودی عرب سے بھی کچھ نہیں ہونا. یہ 2 ملک ہیں نا جن سے کوئی بڑا بریک تھرو ہوتا تو ایک مطلب عمران خان کے لیے کوئی بریک تھرو ہو سکتا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جب یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ عدالتوں کے ذریعے بھی باہر نہیں آ سکتے, پھر وہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں ہم نے اتنی مار کھا لیا ہے, ہم حلقوں میں جو ہمارے انویسٹر تھے جو ہم پہ پیسہ لگاتے تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, تو اب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم اگر ہم نے کسی کو لانا ہے
مطلب 5 گاڑیاں بھی لانی ہے ساؤتھ پنجاب سے آپ نے پشاور, تو آپ کو 3-4 لاکھ روپے چاہیے. وہ یہ کیا کہتے ہیں, میں اس کو کنکلوڈ کر لوں اس بات کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. عمران خان صاحب کی پارٹی یہ سمجھتی ہے, 2 پارٹی کے فیصلہ سازوں کی اکثریت, وہ کہتے ہیں خان صاحب 2 قدم پیچھے ہٹیں, اداروں کے ساتھ بات چیت کریں, 2 باتیں اپنی منوائیں, 3 ان کی مانیں, کیونکہ ہم اس وقت کمزور وکٹ پہ ہیں. یہ باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا یہ خیال ہے.